ہب نیوز میں ملاقات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مجید۔ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے ان لیجنڈ لوگوں سے جو اپنے کام میں کسی نہ کسی جگہ پہ منفرد، ممتاز اور نمایاں ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوش قسمتی کہ ایک بہت ہی اچھے سے انسان، اس کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی، فلم اور اسٹیج کے اداکار، بہت اچھی آواز کے مالک موجود ہیں افضال لطیفی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اپنے پروگرام میں آنے والے مہمان سے یہ تو نہیں پوچھتے کہ آپ کب پیدا ہوئے، لیکن یہ پوچھنا ہمارا حق ہے کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا؟ جی، میرے سفر کا آغاز یوں ہوا کہ میں کالج میں پڑھتا تھا۔ یہ زمانہ تھا 1972 72 میں 72 تو میرے ایک دوست بھی تھے، ہم دونوں کو کچھ یہ شوق ہوا ڈرامے وغیرہ، اور میں چونکہ سنگنگ وغیرہ کا بھی شوق رکھتا تھا تو کالج میں وہ مجھ سے سنتے بھی تھے گانے وانے بعض دفعہ۔ تو ہم دونوں پھر چکلالہ ٹیلی ویژن اس وقت ہوتا تھا، اچھا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، پی ٹی وی کی بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ ہو۔ بالکل اچھا، وہ زمانہ۔ تو اس پہ ہمارا جانا ہوا، تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی۔ پروڈیوسر تھے وہاں پہ شہزاد خلیل صاحب، اچھا، جو بعد میں پھر کراچی بھی چلے گئے اور تنہائیاں ڈرامہ ان کا، تنہائی انہوں نے، جی جی بالکل، اس طرح کی سائرہ کاظمی، بالکل ہاں بہت بڑا نام۔ جی، سائرہ کاظمی تو الگ پروڈیوسر تھی نا، یہ شہزاد خلیل صاحب ایک الگ پروڈیوسر۔ شہزاد خلیل صاحب، جی تو ان کا یعنی یہاں پہ اس وقت یہ جو پی ٹی وی چکلالہ ہے، یہاں پہ ان کا آفس تھا، یہاں پہ وہ کام کرتے تھے، بڑے اچھے اور سینئر پروڈیوسر تھے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک کھیل میں چانس دیا، ناٹک ڈرامہ تھا، اور وہ تھا اس زمانے میں جشن تمثیل ہو رہا تھا 72 میں، تو اس میں نییر کمال صاحب ہیروئن تھی اس کی۔ اچھا، نییر کمال صاحب، ڈاکٹر ایس اے رحمان صاحب ہیرو تھے، ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے۔ نییر کمال صاحب اس کی ہیروئن تھی، اور اس میں ہمیں 2 اسٹوڈنٹ کا چانس ملا، میں اور وہ خالد زبیر میرے دوست تھے۔ تو مجھے یاد ہے وہ پہلی شوٹنگ تھی اور ہم ذرا کنفیوز تھے، چونکہ نیا زمانہ تھا، نیا کام تھا، ہمیں چانس ملا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارا سین جب شروع ہوا تو جیسے اسٹوڈنٹ اپنا کچھ سگریٹ وگریٹ اور اس طرح کی چیزیں گپ شپ لگا رہے ہیں، تو میں سگریٹ جب سلگانے لگا تو چونکہ میں عام زندگی میں سگریٹ پیتا نہیں، تو وہ میں نے الٹا وہ الٹا سگریٹ جو اپنے منہ میں ڈال لیا، تو اس پہ کٹ ہوا، اور ادھر سے پروڈیوسر صاحب نے کہا ارے بھائی کیا کر رہے لڑکے، وہ سگریٹ تو دیکھ لو، مطلب الٹا۔ تو سوری کیا۔ تو بہرحال یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ تو وہاں اس کے ساتھ ہی پھر ایک اس زمانے میں مادام آزوری ہوتی تھی جو ٹیبلوز کراتی تھی۔ اچھا، ٹیبلوز انہوں نے لیاقت میموریل ہال ہے یہاں پہ، جی اپنا ہمارے راولپنڈی شہر میں لیاقت باغ میں، اس میں ایک بہت بڑا شو تھا، وہ انہوں نے کیا۔ ان سے یعنی میرا تعارف جب ہوا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی مجھے گانے کا شوق ہے اور کچھ یہ اداکاری کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا گانا سناؤ۔ تو میں نے انہیں کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں ایک گانا کوئی فلمی سنایا۔ ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹر بیٹھتے تھے صدر میں، ایک جگہ تھی، آفس تھا، اس میں بیٹھتے تھے، قزلباش صاحب، اچھا، KH قزلباش صاحب، اچھا، جن کی کمپوزیشن آپ نے سنی ہوگی ملک مسعود صاحب کی ہم تم ہوں گے بادل۔ اچھا، ہم تم ہوں گے بادل ہو گئے، مسعود ملک صاحب۔ ہاں، اس کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ KH قزلباش صاحب تھے۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اچھی آواز ہے، تو آپ اگر ہم آپ کو کچھ چیز دیں اپنی گانے کو تو آپ گا دیں گے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں تو میں کوشش کروں گا۔ تو وہ میڈم نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میرے جو ٹیبلو کا ہیرو ہے نا وہ یہ گانا گاتا ہے، اچھا، تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ میرے اس کے ٹیبلو کے ہیرو ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے جو وہ پھر اس وقت بول بتائے اور طرز بتائی، اسی وقت میں نے اس کو سن کے تو تھوڑا سا جو میں نے کاپی، تو ابھی اگر آپ چاہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ۔ وہ یہ تھا کہ
یہ جگ ہے سرائے، یہ میلے ہیں پل کے، یہ جگ ہے سرائے، یہ میلے ہیں پل کے، جہاں والو جاگو، اٹھو آنکھ مل کے، یہ جگ ہے سرائے۔ مطلب یہ آپ نے اس بچپن کے دور میں اسی وقت مطلب نوجوانی کے دور میں اس اس وقت میں نے ان کو سنایا، انہوں نے مجھے اپروو کیا اور اس اپنے ٹیبلو میں مین ہیرو کا کردار دیا، اور وہ ٹیبلو پھر جب ٹیلی ویژن پہ یعنی یا اپنا ہمارے ایک پروڈیوسر تھے آفتاب اسرار صاحب، اچھا ہاں سنا ہوگا، ہاں یاد، بالکل یاد۔ تو وہ انہوں نے پھر ایک وہ ٹیبلو کیا، اس کا نام تھا پتھر کے پھول، واہ، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑی اچھی آرٹسٹ میرے ساتھ ایک ریٹا محمود تھیں، ہمارے ایک منسٹر ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے محمود علی صاحب، ان کی بیٹی تھی، وہ بلبل اکیڈمی سے بنگلہ دیش سے سیکھی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ یعنی انہوں نے ٹیبلو میں ہیروئن کا کردار، اور پھر وہ یہ گانا بھی اس میں تھا۔ تو بہرحال یوں میرا سٹارٹ اس طرح ہوا، ادھر ڈرامہ شروع ہو گیا، ادھر ٹیبلو شروع ہوا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے، آپ گلوکار پہلے تھے یا اداکار پہلے تھے؟ میں میرے خیال میں یا دونوں چیزیں اکٹھی چل دونوں پڑی؟ چیزیں اکٹھی تھیں، مگر گانے کا شوق مجھے جیسے بچپن بندے کو ہوتا ہے، سنا تو جیسے وہ زمانہ ہوتا ہے نا کہ ریڈیو کے اندر پتہ نہیں کوئی بیٹھا ہوا ساز بجا رہا ہے، کوئی گا رہا ہے ریڈیو کے اندر، یعنی وہ جو عمر ہوتی ہے، تو اس سے وہ احساس یعنی یہ پیدا ہوا کہ میں بھی گا سکتا ہوں، یہ گانے کا شوق پیدا ہوا۔ مگر وہ آگے چل کے جب میں نے بات تو گانے کی شروع کی، مگر وہ اداکاری کا جب چانس بنا تو میں نے اس میں بھی چھلانگ لگا دی۔ تو وہ ساتھ ساتھ ٹیبلو جو آپ کو بتایا، یہ 3-4 کام اکٹھے میرے شروع ہو گئے، یعنی ٹیلی ویژن پہ میں ڈرامہ بھی کرتا تھا، میں ٹیبلو بھی کرتا تھا، اور پھر بعد میں آ کے گانے بھی گاتا تھا۔ جی 78 میں مجھے سنگنگ کا چانس ملا۔ صوفیہ لطیفی صاحبہ تھی ہماری ایک پروڈیوسر، بالکل بالکل، نام سنا ہوگا، مجھے یاد ہے بالکل۔ انہوں نے ایک نئی آواز کے نام سے ایک پوئم شروع کیا میوزک کا، اور اس کے مسل الدین صاحب نعیم نیازی صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں، فلم انڈسٹری کے کمپوزر وہ تھے، اور ان کو میں نے سنایا گانا، تو انہوں نے پھر مجھے ایک گیت ہے یا غزل ہے وہ دی، اور وہ پھر میں نے پہلی کمپوزیشن ان کی وہاں پہ گائی۔ اچھا، اس نئے فنکار پوئم میں، صوفیہ لطیفی کے پوئم میں۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کے 2 بول سنا دوں۔ ضرور۔ تو وہ یہ تھی کہ دیپ سے دیپ جلاؤ تو کوئی بات بنے، گیت پہ گیت سناؤ تو کوئی بات بنے، قطرہ قطرہ نہ پکارو مجھے بہتی ندیوں، موج در موج بلاؤ تو کوئی بات بنے، دیپ سے دیپ جلاؤ تو کوئی بات بنے۔ یوں میں سنگنگ میں آ گیا، یعنی گلوکار بھی بن گیا، یہ چکلالہ ٹی وی سے۔ اچھا افضل صاحب، اس کے ساتھ یہ ساتھ چل رہا ہے جی، آپ نے ریڈیو، پھر میں ریڈیو پہ بھی 78 میں ہی میں ریڈیو کی طرف آیا۔ اچھا، چونکہ میں اس زمانے میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے ساتھ منسلک تھا، جی، یعنی ڈاکٹر خالد سے بٹ کا زمانہ تھا، ڈائریکٹر جنرل تھے، تو انہوں نے ہمیں جب دیکھا تو انہوں نے پھر ہمیں اپنے ڈرامہ سیکشن میں یعنی بطور اچھا یہ اب یہ سارے میڈیم ہیں، جی جی، ریڈیو ہے، اسٹیج ہے، ٹی وی ہے، فلم ہے، یہ سارے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس کو زیادہ آسان اپنے لیے سمجھتے ہیں؟ آسان خالد صاحب کوئی بھی نہیں ہے، اچھا، ساری مشکل ہے اپنی جگہ۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ نہ آتا ہو تو آسان ہے، اچھا تو آتا ہو تو مشکل ہے، ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ ہاں، تو وہ آسان اس وقت لگتا تھا جب نہیں آتا تھا، تو جب کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی تو پھر پتہ چلا یار یہ سارے کام مشکل ہیں، مگر وہ ہے کہ ایک شوق اور ایک اس کہنے کا مقصد یہ ہے کمفرٹیبل فیل کرنا، یار اگر یہ ہوگا تو جی، بس اصل میں اداکاری میں میرا نام یہاں پہ زیادہ ہو گیا،
ہاں جب جی۔ میں ٹیلی ویژن، چونکہ اسٹیج بھی میں نے کافی کیا، اس میں نے کافی پلیز کی، یہاں لیک میموریل ہال میں اور کئی جگہوں پہ ہمارا ایک روونگ تھیٹر تھا، ہم باہر گاؤں جا کے یہ پلیز کرتے تھے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی طرف سے، جی، تو اس میں بڑے بڑے ڈرامے وہاں پر یہ وہ جو بچوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ آپ نے پرفارم کیا ہے، جی جی کوئی وہ بتائیں گے کون کون سے کراچی کے، لاہور کے آرٹسٹ جی جن کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ جی میں نے کبھی صاحب کا مجھے یاد ہے۔ جی کبھی صاحب کے ساتھ کام کیا جی ٹیلی ویژن پہ، ہوں، اور میں نے نشان حیدر کیپٹن سرور شہید جو ڈرامہ تھا، اس میں سلیم ناصر صاحب کے ساتھ میں نے سپاہی واہ۔ فرمان علی کا رول کیا، وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اور گن، ہم نے یعنی آزاد کشمیر میں چکوٹھی سیکٹر پہ جا کے ہم نے وہ ساری ریکارڈنگ کی۔ اچھا، میں نے انگار وادی کے حوالے سے بالکل سیپریٹ سوال رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی مضبوط کردار ہے آپ کا اور ایک حوالہ ہے۔ ننا رفیق آور صاحب کے ساتھ کیا، اچھا، علی اجاز صاحب کے ساتھ کیا، اور اپنا اورنگزیب لغاری صاحب کے ساتھ کیا، اور ابھی میں پچھلے سال یہاں پہ آج کل پلے چل رہا ہے ہمارا جی۔ درد رکتا نہیں ٹیلی ویژن پہ، تو اس میں نے عرفان خسر صاحب کے ساتھ کیا، اور اسی طرح مطلب ہے کہ کافی، یعنی کبھی صاحب کے ساتھ آپ کو کبھی بتایا، صاحب کے ساتھ اب میرے ذہن میں چونکہ وہ اکٹھے ہو گئے سارے، تو وہ کافی آرٹسٹوں کے ساتھ مجھے موقع ملا، عتیقہ اوڈو صاحب کے ساتھ انگار وادی میں، ہاں، اور اس میں وہ خالد صاحب جو تھے، جو اس کے خالد صاحب نے، جنہوں نے پلے کیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی کیا، اور شائستہ جبی، ہم آغوش میں اکٹھے تھے، ایک سیریل تھا ہمارا ٹیلی ویژن کا آج کے لوگوں کو، بچوں کو، افضل خان ریمبو، بالکل وہ گیسٹ ہاؤس میں آپ نے، ریمبو ہمارے پاس، ہم لیاقت ہال میں ہوتے تھے پی این سی اے میں، تو اس وقت ریمبو ہمارے پاس آیا تھا، ہمارا ایک دوست ہے اسلم مغل صاحب، آپ جانتے ہیں، ہاں جی، وہ اس کو لے کے آئے تھے کہ یہ نوجوان شوق رکھتا ہے، تو اس کو لائے، اور وہ پھر اس نے تھوڑا سا ہمیں دکھایا، تو اس کو پھر ہمارے سجاد حیدر صاحب تھے ڈائریکٹر، انہوں نے اس کو چانس دیا، اس میں ایک پلے تھا اسلم مغل صاحب کے ساتھ بھی، جی میں نے ان کے ساتھ کلیاں بھی کیا، انکل سرگم بھی کیا، پتہ نہیں کہاں کیا کرتے ابھی یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے پہ مجھے جو سب سے خوبصورت وہ چیز ہے، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک تاریخ میں جو بہت بھرپور قسم کا انگار وادی کا مقام ہے، جی اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ آپ نے انگار وادی کے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کا کریکٹر کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں، جی لیکن دوستوں کو تھوڑا سا آپ اس میں ایک انڈین آرمی کا میجر تھا، وکیل استغاثہ بتا رہے تھے اس وقت، انہوں نے وہ بتایا، تو وہ مجھے بنایا تھا، اور ایک سین ہوتا ہے، پوری وہ عدالت لگی ہوتی ہے اور ان کے پھول اتارے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ گرفتار ہو گیا ہے، اس کے پھول اتر رہے ہیں، جی کیپٹن، وہ جو خالد صاحب نے جو کردار کیا تھا، تو وہ جو اتارے جاتے ہیں، وہ میں نے وہ کردار کیا تھا، وہ تھا، اور وہی عتیقہ اوڈو کے ساتھ بھی اس کے سوال جواب تھے، اس کی وہ جو انکوائری وغیرہ، وہ جو بات چیت وہ ساری کر رہا، تو وہ کردار تھا اس میں، تو ماشاءاللہ وہ بڑا ایک یادگاری کام تھا اپنے دور کا۔ افضل لطیفی صاحب، اتنا خوبصورت وقت آپ کے ساتھ اتنی جلدی گزر گیا ہے، ابھی تو ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ باتیں چلیں گی۔ ہم نے ناظرین، یہاں پہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے افضل لطیفی صاحب کی باتیں سنی، ایسے لوگ خال ملتے ہیں، اور مل جائیں تو ان کی باتیں بہت غور سے سننی چاہیے۔ خالد مجید کو آج کی ملاقات سے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی اور ملاقات میں حق نیوز پہ۔ اللہ حافظ۔